سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، ان کے سیرت و احوال گزشتہ خطبہ میں ہم نے چند ایک ذکر کیے تھے۔ شادی کے بعد ان کی خانگی زندگی ہمارے موجودہ خاندانی نظام کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی، جو آپ نے اپنی زندگی میں سیدہ کو اسباق پڑھائے اور انہوں نے من معن اس کو قبول کیا اور اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کر کے دنیا جہاں کے اندر زندگی بسر کرنے والی عورتوں کو بہت زیادہ سبق جو ہے وہ عطا کی۔ جب سیدہ کی رخصتی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری چہیتی لاڈلی بیٹی سے کہا کہ بیٹی یہ سمجھ لینا کہ دنیا کے بہترین انسانوں میں سے ایک انسان کا میں نے انتخاب کیا ہے، لیکن کبھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندانی نظام میں پریشانی نہ آنے دینا۔ اب باپ کی اس نصیحت پر کس قدر عمل کیا کہ اگر فاقے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، حتیٰ کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دے کر کھانے کی طلب ہے، کھانے کو تلاش کر رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، وہ فرمانے لگے اللہ کے رسول بھوک تو مجھے بھی ہے، ہم ایسے کرتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے، انہوں نے جاتے ہی کھجوریں پیش کی۔ جب یہ معلوم ہوا کہ کھانے کی طلب ہے تو جانور بکرے کا جو گوشت ہے وہ لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شوربہ دیکھا، گوشت دیکھا، سالن دیکھا تو آپ نے فرمایا ابو ایوب بڑی دیر ہو گئی ہے، میری بیٹی فاطمہ نے بھی سالن نہیں کھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اور آپ پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تھوڑا سا سالن لے کر ماں جی فاطمہ کے گھر گئے۔ کیا یہ تربیت، یہ سبق ہم نے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو پڑھا لیے ہیں؟ ہمارے ہاں تو ہر ہلکی سی اونچ نیچ کے بعد پیغام یہی جاتا ہے تیری 2 روٹیاں ہمارے پہ وزنی نہیں ہے۔ یہ ہم ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے، یہ ہم خاندانی نظام کا بیڑا غرق کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن گھر میں آئی، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی، واپس چلی گئی۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، ماں جی نے بتلایا آپ کی لاڈلی بیٹی آئی تھی، لیکن کوئی کام نہیں بتایا، بس ملنا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے۔ بیٹا آپ کسی کام کے لیے میرے پاس آئی تھی؟ میں قربان جاؤں سیدہ تیری عزت اور عظمت پہ، جس کام کی غرض سے گئی ہے، اللہ کے محبوب نبی گھر کے اندر آئے ہیں، باپ ہیں جن کی صفت رؤوف الرحیم ہے، لیکن بیٹی ہونے کے باوجود زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، بتلائیں جو بات ہے کریں۔ سیدہ خاموش ہے۔ خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ گھر کے لیے پانی لے کر آنا، گھر میں چکی کے ساتھ آٹے کو پیسنا، گھر کے دیگر معاملات کرنا، بچوں کو سنبھالنا، سیدہ کے لیے اس میں بڑی مشقت ہے۔ آپ کے پاس چند غلام آئے تھے تو میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایک غلام لے لیں جو ہمارے کام میں ہمارا معاون بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ بیٹی نے مطالبہ نہیں کیا تھا، داماد نے کہا تھا آپ کہہ دیں اور لے لیں۔ داماد خود جو ہے وہ بات بھی کر رہا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، فرمایا اتق اللہ یا فاطمہ، اے فاطمہ اللہ سے ڈر جا، وَعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کے اعمال کو بخوبی انجام دے۔ اب ذرا آپ غور کریں، جب ایسی تربیت بیٹی کی جائے، یہ گھر کس قدر حسین ہوگا۔ رائے بیٹے کی ہے، اظہار بیٹے کا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب بیٹی کو کر رہے ہیں اتق اللہ یا فاطمہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اشارے کنایا میں فاطمہ نے کوئی شکوہ کر دیا ہو جس کی وجہ سے علی نے یہ اظہار کیا ہے۔ اور ہماری حالت ہم بخوبی اس چیز سے واقف ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشہور ہے تسبیح فاطمی، فرمایا اذا اویتا مسجعکی، جب تو اپنے بستر پر آئے تو اس وقت سبحی 33 مرہ، 33 مرتبہ تو نے سبحان اللہ کہنا ہے، اور فرمایا 33 مرتبہ تو نے الحمدللہ کہنا ہے، وکبری 34 مرہ، 34 مرتبہ تو نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اے میری پیاری بیٹی، یہ تجھے غلام دینے سے زیادہ بہتر چیز دے کر جا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ صفہ، یہ چبوترے میں جو بے یار و مددگار میرے صحابہ ہیں، ابھی ان غلاموں کی، ان چیزوں کی ان کو بڑی ضرورت ہے۔ وہ جو دین کی خاطر اپنا گھر بار بال بچے زمینیں چھوڑ کر، جائیدادیں چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، بیٹا ابھی ان کو ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ تو یہ خاوند کے ساتھ چلنا، خاوند کا ساتھ دینا، اس میں سیدہ ہمارے لیے بہت ہی بہترین نمونہ رکھتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ تربیت خود بھی حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش ہو، اور ہم صحیح معنوں میں اپنی اولادوں کے اندر یہ تربیت پیدا کر سکیں۔ اسی طرح آپس میں بہت ہی خوش مزاجی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد میں آتا ہے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آ گئے۔ جب سیدہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی تھی، روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا، سیدہ کی طرف کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا مرحبا بہا، آپ اپنی بیٹی کو مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، مرحبا بابنتی، میری بیٹی آئی ہے، خوش آمدید۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند لمحوں کے لیے سیدہ کو اپنے پہلو میں بٹھایا کرتے تھے۔ یہ بیٹی سے ملنے کا طریقہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ بٹھایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول آج ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، دیکھیں میں نے اپنا بچپن آپ کے پاس گزارا ہے، اولین اسلام قبول کرنے والوں میں ہوں، آپ کے لیے جانثاری وفاداری جس جگہ جب موقع ملا ہے دینے میں ذرا گریز نہیں کیا، اور آپ نے بھی برملا جو ہے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن ہمارا آپس میں اختلاف یہ ہوا ہے کہ فاطمہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب میں ہوں زیادہ، اور میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں علی سے زیادہ محبت ہے۔ تو سارے ہم دونوں اپنے اپنے دلائل دے رہے تھے، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ آپ بتائیں آپ اس ہمارے مسئلہ میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے، اتنا خوبصورت جھگڑا لے کر آ گئے، اور یہ فیصلہ کرنا بھی حکیم دانا صاحب بصیرت کا ہی کام ہے۔ میں قربان جاؤں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت میں، اور اس میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تو احب الی منک، اے علی فاطمہ تیرے سے زیادہ مجھے محبوب ہے، فاطمہ سے مجھے زیادہ محبت ہے، وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا، لیکن فاطمہ کے مقابلہ میں زیادہ عزیز تو ہے، میرے دل میں فاطمہ کے مقابلہ میں عزت تیری زیادہ ہے۔ اب یہ سمجھے محبت کیا ہے کہ بیٹی آئی ہے اس کو بوسہ دیا ہے، ساتھ لگایا ہے، یا کبھی کوئی دکھ تکلیف اللہ نہ کرے پہنچی ہے تو انسان بے قرار اضطراب کا شکار ہے، لیکن عزت کیا ہے؟ پروٹوکول، داماد گھر آیا ہے اس کے لیے نشست بیٹھنے کی جگہ لگائی ہے، پانی پیش کیا ہے، بیٹی کے ساتھ محبت پڑی ہے، بار بار سینے کے ساتھ لگایا، بوسے دیے، لیکن بندہ یہ کہتا ہے بیٹا جاؤ پانی لا کر پلا دو، لیکن داماد کے لیے فرمایا تو مجھے زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیارا ہے، تیری عزت میرے دل میں زیادہ ہے۔ اور ہمارے ہاں سسٹم کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو مثالیں بنی ہوئی ہے نا کہ سسرال کے گھر میں داماد پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیتے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عزت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جسے تم اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ دیتے. یہ بےہودہ اور آوارہ لوگوں کے کلمات ہیں، اسلام کے نہیں. اسلام کے ہاں بیٹی سے زیادہ عزت داماد کی ہے. اسی طرح ایک مرتبہ ہلکا پھلکا سا جھگڑا ہوا، ناراض ہو گئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. سیدہ بھی ناراض ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی. دوپہر کا وقت تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا وقت ہے آنے کا، خیر ہو؟ فرمانے لگی آج علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی ہو گئی. اور یہ خاندانی نظام کا حسن ہے، اونچ نیچ ہونا حسن ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی ایسے معاملات ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام بیویوں سے 1 مہینہ لگاتار 29 دن ناراض رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی تو فرمایا علی کدھر ہے؟ فرمایا وہ میرے سے پہلے گھر سے نکل گئے تھے. اور یہ بھی حکمت کی بات ہے، لڑائی کے وقت میں سر پھنسانا کوئی حکمت نہیں ہوتی. اگر آپ دیکھیں کہ آج آپ کے ایکشن پہ ری ایکشن ہو رہا ہے تو بہترین طریقہ ہے گھر سے باہر نکل جائے. یہ حکمت اور عقل مندی کا نام ہے، نہ کہ احمقوں کی طرح سینہ تان کے وہاں کھڑا ہو جائے اور عورتوں کے ساتھ عورت بن کے بیٹھ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں وہ بھی گھر سے نکل گئے اور میں بھی غصے میں اب آپ کی طرف آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ایک اور صحابی، 3 صحابہ کو بھیجا. فرمایا جاؤ علی کو ڈھونڈ کے لاؤ. کون ہے یہ رشتے میں؟ نبی علیہ السلام کا داماد ہے. اور ہمارے یہاں ناراضگی ہو جائے تو ہم بیٹی کو پہلی پکی اور پہلی جو سبق پڑھانا ہے وہ یہی ہے، فون آیا نا تو فون نہیں سننا. اگر تو نے رابطہ کیا نا پھر تو ہم سے گئی. کس بد نصیبی کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. داماد کو ڈھونڈنے کے لیے آقا نے اپنے 3 شاگردوں کو بھیجا. اور جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو میں ایسے سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے قراری کی انتہا ہو گئی تھی. کیوں؟ اللہ کے رسول خود بھی ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. ناراض داماد کو ڈھونڈنے کے لیے محبوب کائنات چل نکلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حجرے سے باہر اچانک نظر پڑی، وہ تو مسجد میں لیٹے ہوئے، آئے اور آ کر دیکھا مٹی کے اوپر لیٹے ہیں، ایسے کپڑا تھوڑا سا کمر سے ہٹا ہوا ہے اور مٹی کمر پہ لگی ہے. پاس بیٹھ کے اور کمر کو جھاڑنے لگے. فرمایا قم یا بتراب، مٹی میں لت پت ہونے والے اٹھ جا. یعنی یہ پریشانی کی علامت تھی کہ بے سود ہو کر بندہ پڑا ہے. اب تیری پریشانی کا حل اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گھر لے گئے، صلح کروائی اور آپ نے خامد اور بیوی دونوں کو نصیحتیں کی. فرمایا علی فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ بات ذہن میں رکھو کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے سیدہ فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا ہے. ومن آغاها فقد آغانی، جس نے سیدہ فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یغضب بغضب فاطمہ تھا. یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر فاطمہ کو غصہ دلایا تو وہ غصہ مجھے آئے گا، اور جس پہ مجھے غصہ آ گیا اس کے اوپر رب کا غصہ لازم ہو جائے. یہی وجہ ہے، واقعہ تو آپ نے وہ سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح آیا ابو جہل کی بیٹی کا تو آپ نے اس کا انکار کر دیا. تو بعض ملحد اس بات کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی اپنی بیٹی کی باری آئی ہے تو دوسری شادی نہیں کرنے تھے. صحیح البخاری میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ علت بیان کی ہے، سبب بیان کیا ہے، اور روکنے کی وجہ علی سے محبت تھی، فاطمہ سے محبت نہیں. آپ نے فرمایا تھا علی یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں فاطمہ کو تکلیف ملے گی، شادی کے موقع پہ اس کو نہیں تکلیف، خوش ہو جاتی ہے، بعد میں آپس میں تو معاملہ بنے. لیکن اگر فاطمہ کو تکلیف ملی تو وہ میری ناراضگی کا سبب بن جائے گا، اور وہی تکلیف اللہ کو غصہ دلا دے گی.
تو ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کی کیونکہ عورت ذات ہے، تکلیف دھکے سے یہ محسوس کرے گی، تو فاطمہ کا دل دکھنے پہ اللہ کی ناراضگی کہیں تیرے مقدر میں نہ آ جائے، اس لیے مشورہ دیا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ یہ صحیح البخاری میں ہے۔ تو یہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب اپنے داماد کو یہ چیزیں سمجھائی تو ساتھ ہی فرمایا بیٹی چلی جا اپنے خامد کے گھر، اور اگر اسی حالت میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فوت ہو جاتی کہ تیرا خامد تیرے پہ ناراض ہے، اللہ کی قسم میں کبھی تیرا نماز جنازہ نہ پڑھا، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تیری تکلیف میری تکلیف ہے، لیکن بات اس رشتے کی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس رشتے کو مضبوط کرنا سکھایا ہے۔ یہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر جو ہے مشکل حالات آئے، تنگیاں آئیں، بھوک افلاسی آئی، سب کو برداشت کیا ہے، کبھی ناراض ہو کر اپنے خامد کے گھر کو نہیں چھوڑا۔ اللہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں سیدہ کے ساتھ محبت، عقیدت اور ان کی یہ جو زندگی کے عظیم لمحات ہیں، اللہ خالق کائنات ہمیں اپنے معاشرے کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی زندگی کی خصوصاً خانگی زندگی، ازدواجی زندگی کے حوالہ سے چند ایک گزارشات کی۔ یہ وہ عظیم شخصیت اور ذات ہے کہ جن کی عزت اور عظمت صرف یوں ہی سمجھ لی جائے تو کافی ہے کہ باحیثیت ماں اللہ خالق کائنات نے اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے قدموں میں کن کی جنت ہے بھلا؟ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے یہ؟ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، کہ فاطمہ کے قدموں میں اس کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہے۔ اور اگر دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں بیٹی رحمت ہوتی ہے باپ کے لیے، تو یہ اس باپ کے لیے رحمت ہے جس کو رب نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو دو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہے، واہ فاطمہ تیرے مقدروں پہ قربان جاؤں، تو اس کے لیے رحمت بن کر آئی۔ تو یہ مقام مرتبہ اللہ نے ان شخصیات کو جداگانہ حیثیت عطا کی۔ لیکن محبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جی محبت ہے، عقیدت ہے، میاں مٹھو کی طرح بس چوری کھانی ہے، یہاں تک نہ رہیں۔ ان کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، اور بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اس لیے ان کے اس کردار کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہی حقیقت میں ان کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے کہ ہم اگر زندگی میں ایسے مسائل آ جائیں تو ان کی سیرت اور کردار کو مد نظر رکھیں کہ جن کے ساتھ ہمیں محبت ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، انہوں نے اس موقع پر کیسا کردار پیش کیا تھا، پھر دیکھیں ہماری زندگیوں میں کیسے حسن آتا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔